علاقہ دیوسر میں لامڑ جو قصبہ ہے اس کے نواح میں ایک دیہات واقع ہے جس کا نام کولی ناڑ ہے۔ کولی ناڑ میں ایک رہبر تعلیم استاد تھے نذیر دیدر صاحب۔ ان کے گھر پہ 14 اکتوبر 2010، جیسے میں نے عرض کیا 1.5 دہائی پہلے، ان کے گھر پہ بوقت نماز مغرب ملزمان حملہ ور ہوئے تھے۔ وہ تیزاب سے لیس تھے اور کچھ عناد کے بنا پر انہوں نے ان پہ تیزاب پھینکا۔ جس وقت مغرب نماز پڑھ رہے تھے، جو اس میں مضروب نمبر 1 نذیر دیدر صاحب تھے، وہ مغرب نماز میں مصروف تھے، ان کی زوجج بھی ان کے ساتھ تھی۔ مغرب نماز میں فرض نمازیں ہو چکی تھی اور وہ دعا مانگ رہے تھے کہ ملزمان ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ نذیر دیدر صاحب جو اس میں مضروف ہوئے ہیں، وہ ایک ٹپیکل جیسے ہمارے ہاں اساتذہ ہوتے ہیں، اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے انسان ہیں رادر۔ تو انہوں نے ان کو کھانے کے لیے مدعو کیا، تو اگلے ہی پل ملزمان نے ان پر اقدام قتل کے تحت نیت مشترکہ سے ان پہ حملہ کیا، جس پر تھانہ پولیس قاضی گنج میں پرچہ چاک ہوا۔ پرچہ چاک ہونے کے ساتھ ساتھ ملزم کو حراست میں لیا گیا، کیس درج ہوا، اس کی تفتیش پولیس نے بڑے احسن طریقے سے بعمل لائی اور مضروب کو ان 1.5 دہائی کے عرصے میں کافی صبر آزما اور کافی دشوار حالات سے گزرنا پڑا، جس کا ہم سب کو کافی رنج بھی ہے، کافی افسوس بھی ہے کہ جس طرح سے وہ رہبر تعلیم تھے، وہ رہبر تعلیم میں ریگولرائزیشن بھی ان کا نہیں ہو پایا، اور his life has been reduced to penury due to the act of the accused persons۔ اس میں جو دفعات قانونی کا اطلاق بوقت چاکر کی پرچہ ہوا تھا، اس میں ایک تو مجرمانہ طور پہ ان کے مخل خانہ ہونا تھا، جس میں 452 کے تحت ان کے خلاف الزام عائد تھا، اقدام قتل 307 تھا، نیت مشترکہ 34 بھی تھا اس میں، اور ضرب شدید 326 بھی تھا گریویس ہرٹ کا۔ تو الحمدللہ علی کل حال عدالت ہمارے دلائل سے جو اور شواہد جو عدالت کے سامنے اس دوران آئے، اس کو مان کر عدالت نے ان کو جرائم کا قصوروار ٹھہرایا آج کی تاریخ میں، جو آج عدالت ایڈیشنل سیشنز جج فاسٹ ٹریک کورٹ کلگام نے فیصلہ دیا۔ اس میں ان کو جرائم ان پہ عائد و ثابت پائے گئے شواہد و شہادت کی بنا پر، اور اس میں اب سزا سینٹنس کوانٹم آن پوائنٹ آف سینٹنس پہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہمیں امید ہے کل شاید بحث ہو، ابھی اس میں تاریخ واضح نہیں ہوئی ہے، تو وہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں جب ہم سزا کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں سزا و جزا کے جو ہمارے پاس پیمانے ہیں، شاید ان پیمانوں بھی لبالب بڑھ جائیں گے تو وہ سزا جزا کا معاملہ طے نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو مضروب نمبر اول نذیر دیدر صاحب ہیں، وہ اپنی قوت بصارت کھو بیٹھے ہیں پچھلے 1.5 دہائی سے۔ that person has been rendered blind in this case۔ البتہ I will come to that۔ البتہ جہاں تک قانون میں جو دفعات ہے، جو 452 307 326 وغیرہ کا میں نے ذکر کیا، اس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ کتنے اس میں ملوث تھے؟ ملزمان کی تعداد اس میں 2 تھی، 2 ملزم تھے، اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کے ساتھ ان کی کوئی عناد کاری تھی جس بنا پر انہوں نے یہ فعل انجام دیا تھا،
اور ایسے معاملات میں ایسڈ اٹیکس کے کیسز میں عدالتوں کی بھی کوشش رہی ہے، ہماری بھی کوشش رہی ہے استغاثہ کی، پروزیکیوشن کی بھی، اور اوور آل جو باقی قوانین کے جو ادارے ہیں، اس میں کمپنسیشن کا بھی ایک اہم پہلو ہے۔ جو کوانٹم پہ ہماری بحث ہوگی اس میں ہم عدالت کو اس ضمن میں بھی توجہ دلانے کی کوشش کریں گے۔